بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، آج ہم ترجمۃ القرآن کی کتاب میں سے سورۃ طٰہٰ کا ترجمہ پڑھیں گے، سورۃ طٰہٰ کا مکمل تعارف۔ ٹھیک ہے، تو یہ سورۃ طٰہٰ آپ کے سامنے میں نے اس کی مین ہیڈنگ لکھی ہے درمیان میں، سورۃ طٰہٰ۔ سورۃ طٰہٰ کے تعارف میں سب سے پہلے تو جاننا یہ ضروری ہے کہ یہ سورۃ مکی ہے کہ مدنی۔ سورۃ طٰہٰ مکی صورت ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت مدینہ سے پہلا جو دور تھا اس میں نازل ہوئی۔ سورۃ طٰہٰ 16ویں سپارے میں ہے۔ آپ سے یہاں سے سوال پوچھا جا سکتا ہے کس سپارے میں ہے، تو سورۃ طٰہٰ 16ویں سپارے میں ہے اور قرآن مجید کی 20ویں صورت ہے۔ سورۃ طٰہٰ قرآن مجید میں 20ویں نمبر پر آتی ہے اور اس صورت کے کل 8 رکوع ہیں۔ سورۃ طٰہٰ کے کل کتنے رکوع ہیں؟ 8۔ اور اس کی آیات کی تعداد 135 ہے۔ سورۃ طٰہٰ کی آیات کی تعداد 135 ہے۔ بچوں یہ تھے اس کے تعارف کے سوالات، ان میں سے MCQs بھی آتے ہیں اور شارٹ کویسچن میں بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے۔ اب ہم سورۃ طٰہٰ کی وجہ تسمیہ جانیں گے۔ وجہ تسمیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اس سورت کا یہ نام کیوں رکھا گیا۔ سورۃ طٰہٰ کا نام اس لیے رکھا گیا کہ سورۃ طٰہٰ کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے، اور مقطعات کا مطلب ہوتا ہے کٹے کٹے حروف، جو ہمارے پاس لوح قرآنی کے الفاظ ہوتے ہیں، جیسا کہ الف لام میم صاد اور طٰہٰ۔ تو سورۃ طٰہٰ کا جو نام ہے طٰہٰ لفظ، یہ حروف مقطعات سے رکھا گیا ہے، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام طٰہٰ ہے۔ امید ہے کہ آپ کو وجہ تسمیہ بھی سمجھ آ چکی ہوگی۔ اب ہم چلتے ہیں سورۃ طٰہٰ کے اندر جو احکامات ہیں، یا سورۃ طٰہٰ کا اثر کیا ہوا۔ سورۃ طٰہٰ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام سے پہلے نازل ہوئی تھی۔ سورۃ طٰہٰ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا مکمل واقعہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، اور ان کے اسلام لانے کا واقعہ، اسلام لانے کا تذکرہ ہمیں سورۃ طٰہٰ سے ملتا ہے کہ جب وہ اپنی بہن کے گھر گئے، ان کو خبر ملی کہ ان کی بہن اور بہنوئی نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ وہ اپنی بہن کے گھر گئے اور اپنی بہن سے انہوں نے قرآن پاک کی تلاوت سنی۔ ان کی بہن نے سورۃ طٰہٰ کی تلاوت فرمائی۔ اس تلاوت سے ان کے دل پر اتنا گہرا اثر ہوا کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو سورۃ طٰہٰ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا تفصیلی تذکرہ بھی موجود ہے۔ اس کے بعد سورۃ طٰہٰ کا خلاصہ۔ سورۃ طٰہٰ کا خلاصہ یہ ہے کہ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی تذکرہ موجود ہے، اور پھر اس میں دوسرے نمبر پر توحید کا بیان ہے، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تیسرے نمبر پر سورۃ طٰہٰ کا خلاصہ یہ ہے کہ اس میں رسالت کا بیان ہے۔ رسالت سے مراد یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ اس کے بعد اس میں آخرت کا ذکر موجود ہے، آخرت کا بیان بھی اس میں سورۃ طٰہٰ میں تفصیل سے موجود ہے۔ تو بچوں یہ آپ کے سامنے سورۃ طٰہٰ کا تعارف ہے۔ اب ہم پڑھیں گے سورۃ طٰہٰ میں جو مضامین بیان کیے گئے ہیں، جن احکامات کا ذکر ہے، یا سورۃ طٰہٰ میں جن احکامات کو بیان کیا گیا ہے وہ کون سے ہیں۔ سورۃ طٰہٰ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے 3 مراحل بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کہ اللہ کے پیغمبر تھے، ان کی زندگی کے 3 مراحل بیان کیے گئے ہیں۔ جو 3 مراحل بیان کیے گئے تھے وہ درج ذیل ہیں۔ پہلا دور، نمبر 1، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر مدین ہجرت فرمانے تک کا جو دور تھا، اس کا تذکرہ سورۃ طٰہٰ میں موجود ہے کہ جب انہوں نے مدین ہجرت فرمائی، پیدائش سے لے کر کا جو دور تھا وہ سورۃ طٰہٰ میں تفصیلی طور پر موجود ہے۔ ان کی زندگی کا دوسرا مرحلہ، نمبر 2، مدین سے صحرائے سینا کی طرف ہجرت تک کا جو دور تھا، اس کا ذکر بھی تفصیل سے سورۃ طٰہٰ میں موجود ہے۔ مدین سے صحرائے سینا کی طرف ہجرت تک کا دور۔ نمبر 3، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا تیسرا مرحلہ جو تھا وہ صحرائے سینا ہجرت کے بعد سے وصال تک کا جو دور تھا، اس کا ذکر بھی سورۃ طٰہٰ میں تفصیل سے موجود ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے 3 مراحل تھے جن کا ذکر سورۃ طٰہٰ میں تفصیل سے ہمیں ملتا ہے۔
اس کے بعد سورۃ طٰہٰ کے مضامین میں یہ ہے کہ آخر کے 3 رکوعوں میں توحید، رسالت اور آخرت کا بیان ہے، یعنی کل 8 رکوع ہیں۔ پہلے 5 رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے مراحل بیان کیے گئے ہیں، اور آخری 3 رکوعوں میں توحید، رسالت اور آخرت کا بیان اس میں تفصیل سے موجود ہے۔ یہ سورۃ طٰہٰ کے کل 8 رکوع تھے، جس کے پہلے 5 رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی تذکرہ موجود ہے، اور آخر کے 3 رکوعوں میں توحید، رسالت، آخرت کا بیان موجود ہے، اور اس میں حضرت آدم علیہ السلام کے حالات زندگی کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا مختصر تذکرہ اس میں موجود ہے، اور آخرت میں نافرمانوں کو برے انجام سے آگاہ کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کا مقام و مرتبہ بیان کر کے اس سے منہ موڑنے کی سزا بھی بیان کی گئی ہے، اور سورۃ طٰہٰ کے آخر میں یہ بھی سمجھایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، وہ کسی قوم کو اس کی نافرمانی کے فوراً بعد نہیں پکڑتا بلکہ مہلت دیتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اب ہم پڑھیں گے سورۃ طٰہٰ کے علمی و عملی نکات۔ سورۃ طٰہٰ کا مطالعہ کرنے سے جو علمی و عملی نکات معلوم ہوتے ہیں ان میں سے کچھ یہ ہیں۔ نمبر 1، دنیا اور آخرت کی سلامتی ان کے لیے ہے جو ہدایت کی پیروی کریں۔ یہ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 47 کا ترجمہ ہے۔ نمبر 2، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ فرمائے گا کہ کون سفارش کرے۔ نمبر 3، ہمیں اللہ تعالیٰ سے اپنے علم میں اضافے کی دعا کرتے رہنا چاہیے، جس کا تذکرہ سورۃ طٰہٰ میں موجود ہے۔ اور اس میں اس چیز کا ذکر ہے کہ قرآن مجید پر عمل نہ کرنے والوں کی دنیاوی زندگی تنگ کر دی جاتی ہے، یعنی ان کی دنیا ویران کر دی جاتی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ سابقہ قوموں کے کھنڈرات ہمارے لیے عبرت کے نشانات ہیں، ہمیں نمازوں کو وقت کی پابندی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ دنیا کی نعمتیں ہمارے لیے آزمائش اور امتحان ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید ہے، اس کا تذکرہ بھی سورۃ طٰہٰ میں موجود ہے۔ کون کامیاب ہے اور کون ناکام، اس کا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا۔ شیطان ہمارا دشمن ہے جو وسوسہ ڈال کر ہم سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کروانا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان میں شرم و حیا کی فطرت رکھی ہے، ہمیں بے حیائی اور بے پردگی سے بچنا چاہیے۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ تھے سورۃ طٰہٰ کے علمی و عملی نکات۔ اب اس پوری سورت کو جاننے کے بعد اس کا مکمل تعارف اور مضامین اور مفہوم، اس کی وجہ تسمیہ، سورۃ طٰہٰ میں نازل کیے گئے مضامین، احکامات، علمی و عملی نکات، سورۃ طٰہٰ کا خلاصہ، ان ساری باتوں کو جاننے کے بعد آپ کے لیے یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ سورۃ طٰہٰ کی فضیلت یہ ہے۔ سورۃ طٰہٰ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ میرا قیمتی قدیم مال اور قیمتی اثاثہ ہیں، ان میں سے ایک سورۃ طٰہٰ بھی ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو سورۃ طٰہٰ کی فضیلت قرار دی جاتی ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، سورۃ طٰہٰ کے اس سارے تعارف کو پیش نظر رکھتے ہوئے اب آپ ہر سوال کا جواب دینے کے قابل ہو جائیں گے اگر آپ نے اچھے طریقے، توجہ اور دھیان کے ساتھ سارے پوائنٹس کو اپنے ذہن میں رکھا ہوگا۔ ہر پوائنٹ آپ کا شارٹ کوسچن میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے۔ اب آپ کے سامنے چند MCQs ہیں جو کہ اس صورت کے بعد آپ جاننے کے بعد آپ ان سوالات کے جوابات دینے کے قابل ہیں ہو جائیں گے، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی ذکر کس صورت میں موجود ہے۔ یہاں پہ 4 جوابات دیے گئے ہیں، جو درست جواب ہے وہ آپ مجھے کمنٹس میں دیں گے۔ سورۃ طٰہٰ کو سن کر کون مسلمان ہوئے؟ حق کا انکار کرنے والوں کے بارے میں کیسا مظاہرہ ہونا چاہیے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ نمبر لاسٹ ہے، اصل کامیابی کا فیصلہ کب ہوگا؟ یعنی نتیجے کے دن، عید کے دن، قیامت کے دن، حج کے دن۔ تو اس صورت کا مکمل تعارف جاننے کے بعد آپ ان سوالات کا جوابات دینے کے قابل ہو جائیں گے۔ آپ نے سورۃ مریم کے تعارف کی طرح کومنٹس میں آپ نے 1 لکھنا ہے، اور الف ب ج د میں سے جو درست جواب ہے اس کا آپ نے نیچے لکھ دینا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔